اور یہی سبب تھا کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جب مال بانٹا تو ان دو شہزادوں کو مال زیادہ دیا، تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ میں نے تو غزوات میں بھی شرکت زیادہ کی ہے، یعنی جس بیس پہ آپ مال تقسیم کر رہے ہیں کہ جس صحابی نے جتنے زیادہ غزوات میں شرکت کی ہے، جتنی زیادہ جنگیں لڑی ہیں، ان کو مال زیادہ ملے، اس بیس پہ اگر مال بانٹا جائے تو میرا تو مال زیادہ بنتا ہے، آپ نے مجھے کم دیا۔ میں اس وقت بھی جنگوں میں جاتا تھا جب حسن و حسین ابھی کھیلا کرتے تھے، ان کے بھی کھیلنے کی عمر تھی، میں اس وقت بھی غزوات میں شرکت کی ہے، آپ نے مجھے مال کم دیا اور میری یعنی مناسب ان کو مال زیادہ دیا میرے مقابلے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ان دو شہزادوں کو کسی پہ قیاس نہ کرو، ان کو جو مال میں نے زیادہ دیا، جلال میں آگے فرمانے لگے اگر ان جیسا مال لینا چاہتے ہو فرمایا پھر ان جیسا نانا لاؤ، ان جیسا مال لینا چاہتے ہو تو ان جیسی نانی لاؤ، ان جیسا باپ، ان جیسی ماں، ان جیسا ان کے چچا جیسا چچا، فرمایا یہ ساری نسبتیں اے عمر کے بیٹے تمہیں نہیں ملی، یہ ساری نسبتیں حسن و حسین کو حاصل ہیں، میں نے ان کو مال زیادہ اس وجہ سے دیا ہے، نہ ان کے نانا جیسا کسی کا نانا ہے، نہ ان کی نانی جیسی کسی کی نانی ہے، نہ ان کے باپ جیسا کسی کا باپ ہے، نہ ان کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے، ان نسبتوں کی وجہ سے ان کو مال زیادہ دیا۔ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تھی ہو بہو اسی کا ذکر کرتے ہوئے آپ ان نسبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعارف کروانے کے بعد آگے فرماتے ہیں فرمایا جدہما فی الجنہ، میرے صحابہ سنو ان کے نانا جی بھی جنت میں، والجدتہما فی الجنہ، ان کی نانی بھی جنت میں، وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالہما فی الجنہ وخالتہما فی الجنہ، فرمایا ان کے چچا بھی جنت میں، پھپھی بھی جنت میں، ان کے ماموں بھی جنت میں، ان کی خالائیں بھی جنت میں، فرمایا سنو ہما فی الجنہ، فرمایا حسن و حسین بھی جنت میں ہیں۔ اور اگلی بات فرمایا اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو ان دونوں سے پیار کرے وہ بھی جنت میں جائے۔ فرمایا جب ان کے نانا جنت میں ہے، نانی جنت میں ہے، ان کے چچا، ان کی پھپھی، ان کی خالائیں، ان کے ماموں سارے جنت میں ہیں، اے اللہ جو ان سے پیار کرے میں دعا کرتا ہوں وہ بھی جنت میں جائے۔ اب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جلسے میں خود حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کروایا، اور یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے آج اس حدیث سے ہو بہو ذکر حضرت امام حسن و حسین اگر کوئی کر سکتا ہے، نہ روافض کر سکتے ہیں نہ خوارج کر سکتے ہیں، یہ حدیث پیش کر کے ذکر امام حسن و حسین اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہی جس کو اللہ نے اہل سنت کا نور عطا فرمایا ہے۔ روافض تو اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ اس میں ساتھ حضرت امام حسن کا ذکر ہے، وہ اس وجہ سے چھوڑ جائیں گے، انہیں اس لحاظ سے درد ہے کہ حضرت امام حسن نے چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، وہ اس وجہ سے نام نہیں لیتے، اور آج کئی سنی کہلوانے والے بھی اس وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاذ اللہ شاہ ہونے پہ ان کو اعتراض ہے، اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم سنی ہیں اور سنیوں کے ہم پیشوا ہیں، لیکن اس وجہ سے انہیں تکلیف ہے حضرت امام حسن سے کہ انہوں نے چونکہ صلح کی، وہ کہتے ہیں کہ شاہ وہ نہیں ہوتا کہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی کے حوالے کر دے۔ میں کہتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا ہے صلح کر کے جس کی خبر میرے محبوب اپنی ظاہری حیات میں حضرت امام حسن کو اپنے گھٹنے پہ بٹھا کے میرے محبوب فرماتے تھے لوگوں سنو میرا یہ بیٹا سردار ہے، ایک وقت آئے گا
دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروا کے میرا یہ بیٹا سرداروں والے کام کرے گا. ان کی سرداری کی گارنٹی تو میرے محبوب نے دی ہے. آج کوئی ان کی سرداری کا انکار کرے تو اسے اپنا شجرہ نسب چیک کروانا چاہیے. یہ گارنٹی تو میرے محبوب نے دے دی ہے کہ میرا یہ حسن یہ سردار ہے اور سرداروں والے کام کرے گا. دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں جب اختلاف ہو جائے گا میرا بیٹا صلح کروا کے سرداری کا فرض جو منصب ہے اس کو سر انجام دے گا, سرداری والے کام کرے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اس وجہ سے روافض نہیں دیتے, لیکن اور خوارج وہ بھی اس حدیث کو سامنے رکھ کے اس حدیث کو پڑھ کے ذکر امام حسن و حسین نہیں کریں گے, اس لیے کہ اگر یہ حدیث وہ پوری پڑھیں تو ان کا وہ عقیدہ کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کو تو اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا, اور یہاں تو میرے محبوب کتنوں کی جنتی ہونے کی خبر دے رہے ہیں. اور میں حسن و حسین بھی جنت میں, ان کے باپ والد بھی جنت میں, ماں بھی جنت میں, چچا بھی جنت میں, پھوپھی بھی جنت میں, ان کے ماموں بھی جنت میں, ان کی خالائیں بھی جنت میں, یہ سارے جنتی ہیں. لہذا اس وجہ سے خوارج بھی یہ حدیث نہیں پڑھ سکتے. سنیو تمہیں مبارک ہو, تمہارے عقیدے کی چادر چھوٹی نہیں. روافض ادھر سے کھینچتے ہیں تو دوسری طرف سے ننگے ہو جاتے ہیں. رب ذوالجلال نے تمہیں عقیدے کی چادر اتنی وسیع دی ہے, تم نبی کے علم کو بھی مانتے ہو, حسن و حسین کی عظمتوں اور شانوں کو بھی مانتے ہو.